شیخ الاسلام ایسے نہیں ہوتے جو اپنی طرف سے حدیثیں خود بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا دیں. شاید انہیں وہ وعید یاد نہیں ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں باقاعدہ یہ حدیث بیان کی ہے. دورہ بخاری کروانا تھا تو کم از کم صحیح بخاری پڑھ تو لیتے کہ بخاری کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. امام بخاری نے اپنی صحیح میں باقاعدہ یہ حدیث بیان کی. اور بھی بڑے بڑے ائمہ حدیث نے نقل کی. امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب الموضوعات کے مقدمہ میں بے شمار صحابہ سے یہ حدیث بیان کی. من قذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ من قال علی ما لم اقل فلیتبوا مقعدہ من النار. جس شخص نے میرے اوپر ایسی بات کہہ دی جو بات میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث 107 نمبر حدیث صحیح بخاری کی، اس کا میں متن عرض کرنے لگا ہوں. صحیح بخاری سے ہی امام بخاری نے باقاعدہ صحیح بخاری میں کتاب العلم بھی ایک منعقد فرمائی ہے جس میں علم کی اہمیت، اس کے فضائل، اس کے مناقب اور محامد اور علم کے حصول کے لیے جن طرق کی ضرورت ہے اور جو اس کے احکام ہیں وہ بھی بیان کیے. امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب العلم کے اندر یہ 38 نمبر باب باندھا ہے. باب اس میں من قذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کا بیان جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا اس کا گناہ کیا ہے. پھر اس میں حدیث لائے. ایک حدیث یہ ربی بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت علی یقول، میں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا. انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکذبوا علی، میرے اوپر جھوٹ نہ باندھو. فإنہ من کذب علی فلیلج النار، جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ جہنم میں داخل ہو جائے. یہ 106 نمبر صحیح بخاری کی حدیث. دوسری حدیث امام بخاری علیہ رحمہ اس باب میں لائے ہیں جس کے الفاظ یہ ہیں، یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی جا رہی ہے. من قذب علی فلیتبوا مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. اسی طرح تیسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری نے اس باب میں بیان کی. حضرت انس بھی حدیث بیان کرتے ہیں من تعمد علی قذبا فلیتبوا مقعدہ من النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. چوتھی حدیث امام بخاری نے سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی. اس میں یہ ہے، آپ نے فرمایا من یقل علی ما لم اقل، جس نے مجھ پر وہ بات کہہ دی جو میں نے نہیں کہی فلیتبوا مقعدہ من النار. اسی طرح آگے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بیان کی اسی معنی کی. اور اس کے علاوہ امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی صحیح میں یہ حدیث اور بھی کئی مقامات پر بیان فرمائی. تو دورہ بخاری کرواتے وقت پہلا قدم جو رکھا ڈاکٹر صاحب نے وہ قدم بھی اپنی طرف سے حدیث وضع کرنے پر رکھ دیا. حالانکہ امام بخاری کی صحیح بخاری یہ درس دیتی ہے کسی شخص کو اپنی طرف سے ایسی بات بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے نہیں لگانی چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی. پھر اگلی بات، اس روایت سے طاہر القادری صاحب جو سند کی اہمیت پر نقطہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ نقطہ بھی سماعت فرما لیں. یہ ڈاکٹر صاحب کا نقطہ ہے. کہتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایت
اور سماع حدیث کو بیان فرمایا۔ حدیث اور قرآن کے علم کو حاصل کرنا اور آگے پہنچانا، اور نہ صرف پہنچانا بلکہ متصل، معتمد و معتبر اسناد کے ساتھ پہنچانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ دعویٰ اب یہ کیا ہے کہ حدیث اور قرآن کے علم کو حاصل کرنا اور آگے پہنچانا، اور نہ صرف پہنچانا بلکہ متصل، معتمد و معتبر اسناد کے ساتھ پہنچانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ یہ بات تو بالکل بجا ہے کہ روایت کی سند متصل ہونی چاہیے۔ ایک راوی جو دوسرے راوی سے روایت بیان کرتا ہے، دونوں کی آپس میں ملاقات ہونی چاہیے، دونوں کا اتصال ہونا چاہیے۔ یہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے محدثین نے باقاعدہ شرط لگائی، چونکہ علم حدیث ان کا شعبہ نہیں ہے، اس لیے ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ائمہ حدیث نے یہ استدلال کیا کہاں سے ہے۔ اگر قرآن ہی ڈاکٹر صاحب نے صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھا ہوتا تو اس کے لیے تو قرآن میں بھی دلیل موجود ہے۔ اللہ نے قرآن میں روایت کو جانچنے کے اصول اور ضابطے دیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورۃ الحجرات۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آ جائے تو اس کی خبر کی چھان پھٹک کر لو، خوب تحقیق کر لو۔ محدثین نے حدیث کے صحیح ہونے کے لیے جو سند کے متعلقہ 3 شرطیں بیان کی ہیں، تینوں اسی آیت سے لی ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ جو نچلا راوی ہے، اوپر والے راوی جس سے وہ بیان کر رہا ہے، دونوں کی آپس میں ملاقات ہو۔ دوسری شرط یہ ہے ان کا قوت حفظ صحیح ہو، طاہر القادری صاحب کی طرح نہ ہو کہ کتاب کے اوپر سے روایت درج کریں، جلد صفحہ بھی بیان کریں تو لیکن پتہ نہ ہو کہ الفاظ کیا بیان کرنے ہیں۔ اس کی اور بھی مثال ہے آگے، میں وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ راوی کا حافظہ بھی صحیح ہو، اور تیسری بات، ہر راوی جو حدیث بیان کر رہا سند میں آتا ہے وہ عادل ہو، متقی، پرہیزگار، اچھے اخلاق کا حامل ہو، سند متصل ہو، ہر راوی حافظ ہو، اس کا قوت حفظ صحیح کام کرتا ہو، اور عادل بھی ہو۔ اب پہلی شرط دیکھیں کہ جس سے بیان کر رہا اس سے ملاقات ہو، تو کیا فرمایا اللہ نے؟ ان جاءکم فاسقن، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے، تو خبر ایک لانے والا ہے اور ایک وہ ہے جس کے پاس خبر لائی گئی ہے۔ جب خبر لانے والا تمہارے پاس آئے گا تو اتصال ہوگا کہ نہیں؟ تو جاءکم سے محدثین نے یہ اخذ کیا ہے کہ راوی کا جس سے روایت بیان کر رہا اس سے اتصال ہونا چاہیے، اسی لیے کہا سند متصل ہو۔ اور فرمایا اگر فاسق خبر لے کر آئے تو چھان پھٹک کرو، معلومات فاسق فاجر راویوں کی ریسرچ کرنی پڑے گی، چھان پھٹک کرنی پڑے گی۔ تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہے، فاسق اگر خبر لاتا ہے تو چھان پھٹک ہوگی، اور اگر راوی فاسق نہ ہو، عادل ہو، تو عادل کی جو ہے نا اتنی چھان پھٹک کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو عادل ہونا بھی یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ راوی عادل ہو۔ پھر وہ تمہارے پاس خبر لے کر آئے، جاءکم فاسقم بنبأ، خبر لائے۔ خبر وہی لا سکتا ہے جس کا قوت حفظ کام کرتا ہو، جس کا قوت حفظ ہی نہیں کام کرتا وہ خبر کیا لائے گا؟ تو محدثین نے تو قرآن سے یہ اصول ضبط کیے۔ بہرحال راوی قادری صاحب نے یہ روایت پیش کر کے مسئلہ کیا بتایا کہ سند کیا ہونی چاہیے؟ متصل۔ لیکن حضرت صاحب کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ جو شرط میں لگا رہا ہوں کہ سند متصل ہونی چاہیے، اس پر جو دلیل پیش کر رہا ہوں وہ منقطع ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہی نہیں کہ ان کو کوئی تحقیق کرنی پڑتی،
اگر مجمع الزوائد ہی جہاں سے حوالہ نقل کیا ہے اس کو ہی صحیح طرح پڑھ اور دیکھ لیتے تو اس روایت کو اپنی دلیل کے طور پر